مبصرین کے مطابق کیری لوگر بل اور NRO پر MQM نے جو سٹینڈ لیا اس کے بعد متحدہ اور اسٹیبلشمنٹ کی قربتوں میں شاید اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ MQM کامیابی سے اپنے پر ملک کے دیگر حصوں میں پھیلا رہی ہے۔ گلگت بلتستان اور پنجاب کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ یہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا کردار ہوگا، اس پر ہم تجزیہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سابق ایڈوکیٹ جنرل سندھ بیرسٹر نسیم فروغ، جو کہ وہاں کی سیاست پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ بیرسٹر نسیم صاحب، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ MQM جو ہے وہ اب پچھلے کچھ دنوں سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ MQM نے یہ سینس کر لیا ہے کہ شاید جو عوام الناس ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہے جو ایگزسٹنگ جو مین سٹریم میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر ایلیٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، فیوڈلز کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انڈسٹریلسٹ کی ہیں اور ٹرائبل لیڈرز کی ہیں۔ تو عوام جو ہے شاید ایک چینج چاہتی ہے کہ مڈل کلاس سے کوئی لیڈرشپ آئے، تو اس لیے MQM وہ ایک پارٹی ہے جس نے ابھی تک تو مڈل کلاس کے ہی لوگوں کو سامنے لے کے آئی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ پیپلز پارٹی والی مسٹیک نہیں کرے کہ پیپلز پارٹی میں بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا تھا، لیکن بعد میں اس کے اندر سارے فیوڈلز اور ٹرائبل لیڈرز آ گئے تھے۔ اچھا، یہ بتائیں MQM کے لیے بھی ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ یہ بتائیں کہ جو کے اوپر جو فیصلہ کیا MQM نے، اس نے جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ اس نے ملکی سیاست کا رخ بدل دیا تھا، اس فیصلے کے بعد MQM کو کیا فائدہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ MQM کی سیاست کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ حکومت سے تو کوئی دراڑیں جو ہیں وہ ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں دراڑیں تو اب ظاہر باتیں پڑ گئی ہیں۔ دیکھیے، اس میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں کہ NRO کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں جتنے بھی کامن لوگ ہیں، سٹیزنز ہیں، تو یہ MQM نے اس کو سینس کیا اور اس میں یہ ایک بڑی پازیٹیو انہوں نے سٹانس لیا، حالانکہ تو اسے ایک پرنسپل کی یا پرنسپل سٹانس کی سیاست جو ہے وہ سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ تو آپ اتفاق کریں گے کہ وہاں سے MQM کی جو ایک سرٹن سیاست چل رہی تھی اس کا رخ مڑا ہے، ایک دم تبدیل ہوا ہے، اسے اتفاق کریں گے آپ؟ جی بالکل کروں گا، کیونکہ اب پرنسپل کی سیاست اور سیاست ہو رہی ہے کہ پاکستان کے بینیفٹ اور عوام الناس کو کیا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اب گلگت بلتستان میں بھی MQM کا کامیابی ملی ہے، میں وہ جو ہے یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی ان کی پریزنس جو ہے وہ مزید بڑھائی جائے، ان کی سیاست جو ہے اس کو مزید تیز کیا جائے۔ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ MQM پر پھیلا رہی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ کیا پیپلز پارٹی یا PN کو خطرہ آپ کے خیال میں محسوس ہوگا؟ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ تھوڑی سی ایک آپ کی اجازت سے بات کروں گا کہ گلوبل پالیٹکس میں بیسیکلی 3 بیسز ہوتی ہے۔ پالیٹکس کی جاتی ہے ایتھنیسٹی پہ، یا پالیٹکس کی جاتی ہے ریلیجس گروپس کے ریلیجن کے نام پہ، یا پالیٹکس ہوتی ہے سسٹم پہ۔ اور اب گلوبلی یہ تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ جب پریزیڈنٹ اوباما نے بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی ہے، تو بات یہ ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ بھی ہے تو وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو اب یہ جو سیاست ہوگی اس کا محور صرف فیوڈلز اور ٹرائبل لیڈرز نہیں ہوں گے، لیکن کامن مین کو، مڈل کلاس کو کیسے انگیج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ اپیل جو ہے MQM نے یہ نعرہ لگایا۔ ٹھیک ہے، یہ اپیل تو ایک حوالے سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا بیرسٹر نسیم صاحب بڑا ضروری ہے کہ MQM کا ایک ماضی ہے جس میں ملیٹنسی بھی ہے، جس میں وہاں کی وائلنس، تشدد کے واقعات بھی ہیں، ایک امیج، ایک تاثر تو ہے غلط یا صحیح، اور اس میں ملوث ہو رہی ہے، تو اس کو دھونا اتنا آسان تو نہیں ہوگا اگر اس کو میس اپیل چاہیے ملک کے باقی حصوں میں؟ دیکھیں، جیسے MQM پر کسی وقت یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جناپور بنا رہی ہے، وہ الزام دھلا، اور جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو ڈسینڈنٹس ہیں اس وقت، جو کراچی بیس یہ پارٹی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان شاید بنایا ہے، تو پاکستان کی وہ قدر کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ماضی ہو سکتا ہے، کوئی ایکچول ماضی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فوائسٹڈ ماضی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ MQM پر بھی بڑا منحصر ہے کہ اب وہ اس کی لیڈرشپ میچور ہوئی ہے، ہو رہی ہے، آگے وہ مزید میجورٹی کی طرف جاتی ہے یا نہیں ہے، یہ تو اب MQM کے لیڈرز ڈیسائیڈ کریں گے۔ بیرسٹر
नसीम फरोग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कह रहे थे कि एमक्यूएम की लीडरशिप के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है और ये वाकई बड़ा चैलेंज है कि ये जो उसका सपोर्ट बेस है कराची का और सिंध का, वहां से निकल के और बाकी पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में वो कितनी कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल इस वक्त उसका ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक वो सामने आ रही है कि एमक्यूएम अपनी सियासत को मोड़ रही है, टैक्टिकल लेवल पर भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी।